بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہم نے اقبال کی غزل شروع کی ہوئی تھی، اس کا پہلا شعر ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا شعر پڑھنا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یعنی عطار ہو، خواجہ فرید الدین عطار ہو، یا مولانا جلال الدین رومی ہو، یا شیخ فخر الدین رازی ہوں، یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ٹھیک ہے، ان بڑی ہستیوں کے بعد اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، یعنی کہ سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے، تمام محنت، تمام دانش بیکار چلی جاتی ہے کہ اگر آہ سحر گاہی نہ ہو۔ تو آہ سحر گاہی پہلے آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ اقبال کے ہاں یہ اصطلاح جو ہے وہ بڑی عام ہے کہ صبح کے وقت الصبح یا رات کے آخری پہر اٹھ کر آہوزاری کرنا، آہ سحر گاہی کہ صبح کے وقت اٹھ کر آہوزاری کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول عمل ہے۔ تہجد کی اہمیت آپ پڑھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، تو اسی کو ہی سمجھ لیں کہ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ عمل بڑا ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ مالک ہے کہ عزت دینا چاہے، نام زندہ رکھنا چاہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے آگے اس وقت اٹھ کر سجدہ ریز ہوتا ہے جب تمام عالم سو رہا ہوتا ہے، تمام مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اور وہ شخص اپنی نیند کی قربانی دے کر صرف اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، اس کی محبت میں اٹھ کر آہوزاری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں، اس کے کام میں، اس کی عقل و دانش میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اقبال خود اس چیز کے قائل تھے۔ اقبال جب لندن میں تھے تو وہاں ان کا شعر تھا، اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو صبح کے وقت اٹھنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ انسان کو فرید الدین عطار بنا دیتی ہے، مولانا جلال الدین رومی بنا دیتی ہے، رازی بنا دیتی ہے، اور امام غزالی بنا دیتی ہے۔ یہ شخصیات، ان کا آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ حاشیے میں ان کی مختصر ان کا تعارف دیا ہوا ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار چھٹی صدی ہجری کے نصف اول میں نشاپور ایران میں پیدا ہوئے فارسی کے مشہور صوفی اور شاعر تھے۔ دوسرا ہے مولانا جلال الدین رومی، جو 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1273 عیسوی میں بلخ میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ روم ترکی کے شہر کونیا میں فوت ہوئے تھے۔ علامہ اقبال خود کو مولانا روم کا معنوی شاگرد کہتے ہیں۔ اس کے بعد فخر الدین رازی ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 544 ہجری اور تاریخ وفات 606 ہجری ہے۔ یہ بھی تفسیر اور منطق اور فلسفہ کے استاد کامل اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فلسفہ حکمت کے استاد کامل ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی غیر فانی کتابوں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کے علاوہ 70 سے زیادہ کتب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، آج اس کو پڑھنے کے لیے بھی 60 سال کی عمر درکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں، ان کے وقت میں ایسی برکت ڈال دی تھی کہ وہ جس عمر میں وہ کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، آج ان کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اتنی عمر کی ضرورت ہے۔ ان میں جو مولانا روم ہیں، ان کی کتاب مثنوی مولانا روم مشہور ہے،
جس کو ہست قرآں در زبان پہلوی کہا جاتا ہے کہ اور اقبال نے قرآن اور احادیث کے علاوہ جس کتاب سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے وہ مثنوی معنوی ہے، مثنوی مولانا روم ہے، کیونکہ اس میں 11,745 احادیث اور 528 قرآنی آیات کا ذکر ہے۔ تو یہ بڑے بڑے نام جو ہیں تصوف کے حوالے سے اور علم و حکمت کے حوالے سے، ان کا تصوف، ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی دانش، اس سب کو برکت دینے والی ذات جو ہے وہ انسانوں کے یہ عمل بھی دیکھتی ہے کہ کون اس کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اور اس وقت جب انسان پر نیند کا غلبہ ہو، کیونکہ اقبال نے جب قوم کا زوال بتایا تھا شکوہ میں، تو اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے جواب میں کہتا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ٹھیک ہے، کہ جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر اللہ سے پیار ہوتا تو وہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے، لیکن یہ فجر کی نماز ادا کرنا تو ایک فرض ہے، فرائض جو ادا نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صوفی یا بزرگ ہوتے ہیں، صوفیہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جن کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ باطن پاکیزہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو دنیاوی خواہشات سے ایسا پاک کرتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کی محبت کے حوالے سے ہی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسا شخص جس کا باطن پاکیزہ ہو، اللہ کی محبت ہو، وہ صوفی کہلاتا ہے۔ اور جو فرائض ادا کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ صوفی وہ ہے جو فرائض سے بڑھ کر اپنی خواہش نفسانی، یہاں تک کہ اپنی بنیادی ضروریات کو بھی ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ جینے کے لیے جو کچھ کھانا پینا یا رہائش ضروری ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر عزت دیتا ہے، نام دیتا ہے۔ ایسے دور میں جب میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے میلوں سفر، مہینوں کا سفر طے کر کے جاتے تھے، ایک اطلاع دینی ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی کتنے دن درکار ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں، جو ان کے نام زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں، تو ان کو زندہ رکھنے والی ذات صرف اللہ پاک ہے۔ آج ہم لاکھ کوشش کریں، بڑے بڑے کام کر کے اور اپنا نام جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ہماری مشہوری ہو جائے، شہرت ہو جائے اور دنیا ہمیں عزت دینا شروع کر دے، تو کبھی بھی نہیں ہم ایسا کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو وہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے، وہ لطیف، واللہ لطیف خبیر، کہ وہ انسان کے بارے میں ہماری ہم خود اپنے بارے میں بالکل اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں خود جانتا ہے، ہماری نیتوں کو، ہماری اعمال کے پیچھے جو ہماری خواہشات ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور اقبال جیسے لوگ انہی لوگوں سے متاثر تھے، ان کا معیار یہی لوگ تھے کہ جن کے پاس، کیونکہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت اور دانائی عطا ہوئی، یہ بڑی خیر کثیر ہے، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ یعنی اللہ کی محبت اگر دیکھنی ہے تو اللہ کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو حکمت اور دانائی دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت پیسہ دولت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی ہے، ان کے پاس دنیا جہان کے مال و دولت ہوتے، مطلب ظاہری مادی دنیا، ورنہ تو دنیا کے خزانوں کی کنجیاں انہی کے پاس ہیں۔ تو مادی لحاظ سے وہ جو
چٹائی پر سو رہے ہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، ان کے جسم پر جو لباس ہے اس پر پابند لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے جو معیارات ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی اب ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں عزت کا اور معتبر ہونے کا معیار کیا ہے۔ وہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ بھی جس کا تقویٰ دیکھتا ہے، جس کی ڈر اور خوف دیکھتا ہے، جس کی اپنے ہاں شکر گزاری دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور دانائی میں پھر وہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ اگر مال و دولت اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا، اگر اللہ کی محبت کا ہم نے ثبوت دیکھنا تھا کہ مال و دولت ہے، تو فرعون کے پاس بڑی دولت تھی، قارون کے پاس بڑی دولت تھی، دنیا کے بڑے بڑے نمرود ہے، شداد ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز بڑا عجیب ہے۔ وہ جو اس کے وہ بڑے ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے ان کے بڑے بڑے تماشے کراتا ہے، ان کو بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ تو واصف علی واصف کا آپ مضمون خوش نصیبی پڑھ کر دیکھیں کہ خوش نصیبی جو ہے وہ بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، وہ اسٹیٹس کا نام نہیں ہے، وہ مال و دولت کا نام نہیں ہے، کہ خوش نصیبی جو ہے وہ اپنے نصیب پر خوش ہونے کا نام ہے، اور اپنے نصیب پر وہ خوش ہو سکتا ہے جو اللہ سے راضی ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو وہ سر جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اور انسان جس قدر اللہ کو جانتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جانتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت اللہ کی شکر گزاری میں ہی زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے دن جو ہے وہ کسب معاش کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے، تو وہ اپنے کسب معاش چونکہ ضروری ہے، انسان اپنے اور اپنے پیاروں کو کے حقوق ہیں اس پر، تو اس کی، لیکن جو رات آرام کے لیے وہ اپنی آرام کی قربانی دے کر اللہ کے آگے جب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو سوچ کر اور اس ایک اظہار تشکر کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا نام پھر رہتی دنیا تک زندہ کر رکھ دیتا ہے، اس کے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے ابھی امام غزالی کی مثال دی ہے، آپ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک پروگرام کیا تھا اینڈ آف ٹائم، تو اس میں انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ وقت کی برکت کے حوالے سے کہ قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت کی مثال کے لیے انہوں نے امام غزالی کی کتابوں کا حوالہ دیا تھا کہ جن کو پڑھنے کے لیے 60 سال کی عمر ضروری ہے، اور خود امام غزالی کی عمر ظاہر 60 سال تھی، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے نہ لکھنا شروع کر دیا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک لکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، جب انسان باشعور ہو جاتا ہے، علم حاصل جب انسان سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، کچھ سمجھ لیتا ہے، تو لکھنے کا عمل بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کام ان لمحات میں کر لیتے ہیں جو ایک بے عمل انسان کے لیے چند لمحے ہوتے ہیں اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنے معیارات جو ہے ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معیار جو ہیں وہ پیسے والے، پیسہ، دولت، بینک بیلنس، گاڑی، اور اس لیے ہمارے لیے ہم جن سے متاثر ہوتے ہیں وہ شخصیات بھی وہ ہیں۔ تو بڑے لوگوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان کی آئیڈیل شخصیات بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہوتی ہیں۔ تو اقبال کا اپنا اقبال بہت بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اقبال کو ائمہ کرام کے بعد دنیا اسلام کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت قرار دیتے ہیں۔ تو اقبال کا اپنا جو طریقہ کار تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے،
تہجد پڑھتے، اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے، پھر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، اور یہاں تک اور پڑھتے رہتے اور روتے رہتے، اور یہاں تک کہ قرآن پاک بھیگ جاتا، اور 9-10 بجے کے قریب وہ قرآن پاک کو دھوپ میں رکھ دیتے۔ یہ آپ ان کے بیٹے نے ان کی زندگی کے پر ایک کتاب لکھی ہے، اپنا گریباں چاک، تو اس میں انہوں نے اقبال کے بارے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو خود اقبال کو معتبر کرنے والی، اقبال کے عمل کو قبول کرنے والی، اور اس کا نام جو ہے وہ زندہ رکھنے والی ذات اقبال کے اس عمل کے صدقے اس کا ان کے کام میں برکت ڈالی، اور اقبال کو خود اس چیز کا تجربہ بھی تھا۔ اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف علم و حکمت ہی حاصل کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا نہ کریں کہ جس نے یہ علم و حکمت دی ہے، یہ دانش دی ہے، تو پھر وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا جو لقب ہے یا اضافہ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ بڑے نام ہیں، اور یہ نام اس لیے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا طالبات، اگلا شعر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کی محبت میں اٹھ کر اگر آپ قربانی دیتے ہیں اپنی نیند کی، آرام کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معتبر کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ عطار ہوتے، رومی ہوتے، اگر یہ لوگ اللہ کے محبت میں اپنے آرام کو تج کر اور صبح کے وقت اٹھ کر آہوزاری نہ کرتے، تو آج یہ بڑی اتنی ہستیاں نہ ہوتی۔ اگلا شعر ہے، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید، نا امید، فارسی میں نومید کہتے ہیں، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ۔ فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں۔ عقل مند رہبر کو، راستہ دکھانے والے کو مخاطب کر کے، آپ یہ دیکھیں کہ علامت آئی ہے آخر میں ندائیہ کی۔ ندائیہ یعنی کہ تحریر میں جہاں یہ علامت ہو تو وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اقبال یہاں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہبر، نا امید نہ ہو ان سے کہ کم کوش تو ہیں، کم کوشش کرنے والے ہیں، لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یہ جو راہی ہیں، جو راستے پر چل رہے ہیں، یہ بے ذوق نہیں ہیں۔ رہبر اور راہی یعنی کہ ایک ایسا قافلہ جس کو ایک شخص لیڈ کر رہا ہے، تو وہ اس قافلے کو دیکھتا ہے کہ وہ کم کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ سست روی سے چل رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا نا امید ہو جاتا ہے کہ شاید یہ منزل پر پہنچنا نہیں چاہتے۔ تو اقبال ایسے رہبر کو، ایسے راستہ دکھانے والے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راہی ہیں، یہ جو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، جن کو تم راستہ دکھا رہے ہو، اور یہ جو سستی سے چل رہے ہیں، اور لیکن تم نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ بے ذوق نہیں ہے۔ ذوق شوق، ٹھیک ہے، ذوق و شوق یہ ترکیب آتی ہے، کیا کہیں گے، ذوق کے معنی ہے کسی چیز کو، کسی منزل کو، کسی چیز کو پانے کی جو طلب ہے، اور اس کا صحیح سینس ہونا کہ وہ ہم کس لیے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے ہی کوئی چیز سطحی طور پر اچھی لگے تو اس کا ایک وہ چیز نہیں، بلکہ کس طرح مثال دوں، یعنی کہ اگر آپ آگے بڑھ رہی ہیں، آپ طالبات ماضی میں، مستقبل میں جو کچھ بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو ان میں سے آپ دیکھیے گا کہ جو طالبات اس چیز کا صحیح فہم رکھتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے بننے کے لیے کتنی، اس ڈاکٹر بن کر ہمیں کیا فضیلت مل جائے گی، کیا اہمیت مل جائے گی، اور ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے، اور تو وہ یہ جو فہم ہے یہ ذوق کہلائے گا۔
سمجھ آئی ہے کہ یہ آپ کو یہ جو سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اندر اس کا صحیح ذوق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ دنیا میں ہاں جی ہم اس لیے FSC کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ ڈاکٹر بڑا کما رہے ہیں، تو یہ چیز تو ایک سطحی سا شوق ہے۔ اور دیکھیں یہ جن کے اندر یہ سطحی شوق ہوتا ہے وہ کسی ایک وقت میں آ کر وہ ہمت ہار دیتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جس میں ذوق پیدا ہو جائے، کسی چیز کی صحیح فہم پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو وہ چاہے سستی سے چلے گا کبھی، لیکن چونکہ اس کو پتہ ہے، اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے، وہ کبھی اگر سست بھی ہو جائے گا تو کبھی اس دوسرا فیز ایسا آئے گا کہ وہ تیز بھی ہو جائے گا اور منزل کو پا لے گا۔ تو اقبال مسلمانوں کو جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان، ظاہر ہے آپ اگر وہ پس منظر جانتی ہیں کہ اقبال جس دور میں آئے وہ دور نوآبادیاتی عہد تھا، اور اس دور میں انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان جو ایک صدی حکومت کرنے کے بعد اب غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ بری حالت برِ صغیر میں اس وقت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ ہندو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، انہیں فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہت کی تھی، بڑے جاہ و جلال سے ان کے حکمران رہے تھے، تو ان کے لیے ایک عجیب و غریب ایک تذبذب کا شکار تھے، اور وہ مطلب مختلف قسم کے ریئیکشن تھے لوگوں کے۔ تو ظاہر ہے جب انسان ایک عروج دیکھ چکا ہو اور پھر اس سے وہ سب کچھ چھن جائے تو اس کے نفسیاتی اثرات بہت برے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کے اندر جینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی مایوسی بھی پائی جاتی تھی، لیکن اسلام نے مسلمان جو تھے، کلمے کی طاقت ایسی تھی کہ لوگوں میں منزل کو پانے کی لگن یا ذوق جو ہے وہ مرا نہیں تھا، ان میں وہ ذوق تھا، انہیں یہ پتہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آخری نبی کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نبی کی بہترین امت ہیں، اور ان کی منزل جو ہے یہ دنیا ہے ہی نہیں، مسلمان کی منزل جو ہے وہ آگے ہے۔ یہ زندگی یہ ایک دارالعمل ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں تو جو عمل کرے گا، اصل زندگی تو مرنے کی بعد کی زندگی ہے۔ تو حیات بعد الموت کا ایمان جو ہے وہ کہیں نہا خانے میں تھا مسلمانوں کے دلوں میں، لیکن کیونکہ دنیا کی بھی اہمیت ہے، ہر شخص جو ہے ولی نہیں ہوتا، ہر شخص کا ایمان ہر وقت اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ کسی بھی آفت پر، مصیبت پر وہ صرف فوراً ہی ایمان کی طاقت سے کھڑا ہو جائے، ہو جاتے ہیں الحمدللہ، ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو تھے وہ مایوسی کی حالت میں تھے، اور وہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ان میں جینے کی لگن ہی باقی نہیں تھی۔ لیکن اقبال سمجھتے تھے کہ ایمان کی طاقت سے، اور یہ جو آخرت کی جو منزل ہے اور مسلمانوں کا جو ایمان ہے کہ دنیا کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو یہ جو اندر عقیدہ ہے یہ ان کو کسی وقت پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا، اور یہ مایوسی کی حالت میں نہیں پڑے رہیں گے۔ تو ایسے لوگ جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے تھے، تو وہ جب مایوس ہونے لگتے تو اقبال ان کو حوصلہ دیتے، اور اگر دیکھا جائے تو اقبال یہاں خود کو بھی حوصلہ دے سکتے ہیں۔ اقبال کا پیغام بھی، اقبال نے اپنے آپ کو بھی تو ہدی خاں کہا ہے، کہ ہدی کہتے ہیں کہ وہ نغمہ جو قافلے کو جگانے کے لیے گایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کا قافلہ جو تھا جس پر ایک غفلت طاری ہو گئی تھی، تو اقبال اپنے کلام کو بانگ درا بھی کہتے ہیں، اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا، بانگ کہتے ہیں گھنٹی کی آواز، بانگ درا، درا گھنٹی کو کہتے ہیں، بانگ آواز
کہ وہ آواز جو قافلے کا اصول ہوتا تھا کہ جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو پھر وہاں سے جب آگے کا سفر روانہ کرتے تھے تو ایک گھنٹی بجتی تھی، جرس کارواں بھی کہتے ہیں، بانگ درا بھی کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ نیند چھوڑو، اپنا سامان اٹھاؤ اور آگے سفر شروع کرو۔ تو اقبال کا کلام بانگ درا ہے، اقبال کا کلام ہدی ہے۔ تو اقبال بھی ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے اور وہ مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر مایوس بھی ہوتے تھے، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو یہ احساس دلاتے تھے کہ یہ لوگ بے ذوق نہیں ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ کیسے بے ذوق ہو سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ انسان کو بے ذوق ہونے ہی نہیں دیتی۔ میں نے کہا نا کہ ایمان کے اعتبار سے ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، ہم جیسے لوگ جو نچلے مقام پر ہیں، اس کے باوجود مایوسی سے نکلنے کے لیے ہمارا کلمہ جو ہے اور ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ ہمیں بہت دیر کے لیے مایوس ہونے ہی نہیں دیتا، اور پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے جو ہماری اصل مقام ہے۔ تو اس لیے اقبال خود کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے عقل مند رہبر، تم ان سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ بے ذوق نہیں ہیں، جس میں ذوق ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ ہاں سست ہیں، کاہل ہیں، سستی اور کاہلی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھتی ہوں گی کہ کچھ لوگ پریشانی میں سستی سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک تفکرات کا غلبہ ہے، ایک وقتی پریشانی ہے، لیکن ایمان کی طاقت جو ہے وہ منزل سے بے ذوق نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب اگلا شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طائر لاہوتی، طائر کہتے ہیں پرندے کو، لاہوت عالم لاہوت، یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ عالم لاہوت کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں عرش معلیٰ ہے، اور اصطلاحاً صوفیاء کی اصطلاح میں عالم لاہوت جہاں انسان پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو مٹا ڈالتا ہے، یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ یعنی کہ صوفی بزرگ جو ہیں وہ اپنی تربیت کرتے تھے، اپنے نفس کی تربیت اس طرح کہ پہلے اپنے آپ کو فرائض پر کاربند کرنا، جو فرائض وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، اس کے بعد فرائض کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا، یعنی کہ میری دنیا میں جہاں جو کھاؤ پیو، یعنی کہ حلال حرام کی تمیز تو بتا دی ہے، لیکن پھر وہ وہاں زاہد، آپ نے سنا ہوگا کہ زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ یعنی کہ اپ گریڈ جب ہوتے ہیں صوفیاء، تو یہ اگلا درجہ ہے کہ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے کولڈ ڈرنک پینے کو، آپ ٹھنڈا مشروب پینے کو، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پیئے اور اللہ کا نعمت کا شکر ادا کریں۔ لیکن زاہد وہ شخص ہوتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے نفس کی خواہش ہے، یہ میرے جسمانی خواہش ہے، تو وہ اس نفس کی خواہش کو مارنے کے لیے جہاں وہ پانی سے ہی گزارا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ پھر وہ اس طرح اپنی تربیت کرتے کرتے یا اپنے بزرگوں کے زیر سایہ صوفیاء تربیت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ ان کا آپ نے وہ فرسٹ ایئر میں نظم پڑھی ہوگی کہ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، تو اس میں آپ کو میں نے فقر کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کس مقام پر ہوتے ہیں، کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کو ماں جو پہنا رہی ہے، جو کھلا رہی ہے، جہاں سلا رہی ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے پیسے
دولت دے رہا ہے تو اسی کو ہی خرچ کرتے جا رہے ہیں، لے رہا ہے تو تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر ان کے رشتے قریبی رشتے ان سے دور ہو رہے ہیں تو تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ اس مقام پر ہوتے ہیں۔ تو طائر لاہوتی یعنی کہ صوفیانہ اصطلاح میں وہ مقام جہاں انسان اپنے نفس کو اپ گریڈ کرتے ہوئے پہنچ چکا ہو، تو اس حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ اے وہ پرندے جو لاہوت تک پہنچ سکتا ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ ایسا رزق جس کے کھا لینے کے بعد تمہاری اڑان میں کوتاہی کمی واقع ہو جائے، تو اس رزق کو کھانے سے بہتر ہے کہ تم بھوک سے مر جاؤ۔